بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. TKS آن لائن کلاس میں خوش آمدید. میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس ماہی عروج TKS سینئر کیمپس سے ہوں. سب سے پہلے آج کی اچھی بات، تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتگو کا روح پر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے. آج کا ہمارا جو کام ہے، اپنے سامنے باکس اوپن کر لیں ہاتھ میں پینسل سے پکڑ لیں. سب مشکل ورڈ سے میننگ جب بتاؤں تو پینسل سے رائٹ کرنے ہیں. ویڈیوز آن کر لیں، ڈیلی نہ کہنا پڑے مجھے. صحیح ہے، اب تو آپ لوگوں کی یہ روٹین ہو جانی چاہیے. اور کلاس 5 میں آپ لوگوں کو ابھی سے بتا دیتی ہوں، میں ہوم ورک سینڈ کروں گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ. اور آپ لوگوں نے مجھے 4 o'clock تک ہوم ورک سینڈ کر دینا ہے. صحیح ہے، تاکہ میں آپ لوگوں کو ہوم ورک چیک کر لوں کہ نیکسٹ ڈے پہ آپ لوگوں کا نہ جائے، برڈن نہ ہو آپ لوگوں کا. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیا آج کا لیکچر جو ہمارا باقی رہ گیا تھا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندہ دربار رسالت میں شرمندہ کھڑی ہے. اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. کب کیا تھا ابو سفیان نے اسلام؟ جب مکہ فتح ہونے سے ایک رات پہلے مسلمانوں نے مکہ میں انٹر ہونے سے پہلے قیام کیا تھا مسلمانوں نے. اور اسی رات ابو سفیان وہاں گئے تھے ان کے خیموں کے پاس، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام قبول کیا تھا. انہوں نے معافی مانگی تھی اور وہ تب سے مسلمان ہو گئے تھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کے گھر کو امن کا گھر قرار دیا تھا. صحیح ہے، اب ہم آگے پڑھتے ہیں. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندہ بار رسالت میں شرمندہ کھڑی ہے. بار رسالت مطلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں. بار رسالت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں. دربار رسالت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں. اچھا، دربار رسالت میں شرمندہ کھڑی ہے. اس سے جنگ احد کا وہ منظر یاد آ رہا ہے جب اس کے حکم پر وحشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. ہندہ نے اس کا جگر نکال کر چبایا. ہندہ ہی کے کہنے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی بے حرمتی کی گئی تھی. آج وہ سوچ رہی ہے کہ جس منہ سے اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جائے، کس منہ سے؟ بالآخر وہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے اور مسلمان ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں. یس اویس، یس اویس، انمیوٹ یور مائک. میم میرے بک میں تو یہ چیپٹر نہیں ہے. آپ کی کون سی بک ہے؟ اسلامیات. بچے آپ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ اردو کی کلاس ہے؟ اچھا، تو ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے کیا کیا تھا؟ اس نے جنگ احد میں ایک جو وحشی تھا، ایک بندہ ہائر کیا تھا خاص طور پہ اس لیے کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا سکے. کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں، جنگ احد سے پہلے جنگ بدر ہوئی تھی، تو اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ہندا کے کچھ خاندان کے لوگوں کو مار دیا تھا، صحیح ہے، اور اس میں کفار کو شکست ہوئی تھی۔ تو جب جنگ احد ہوئی تو ہندا نے وحشی ایک بندہ تھا اس کو ہائر کیا خاص اس بات کے لیے کہ وہ پوری جنگ میں حضرت حمزہ کو نشانہ بنائے، اور وحشی وہ بندہ تھا کہ جس کا نشانہ کبھی نہیں ٹوٹتا تھا، تو اس نے شہید کروایا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، اور بعد میں ہندا نے اس کا جگر نکال کر چبایا تھا اور ان کی لاش کی بے حرمتی بھی کی تھی۔ اور آج وہ سوچ رہی تھی فاتح مکہ کے موقع پر کہ اس عظیم پیغمبر کے سامنے کس منہ سے وہ حاضر ہو کہ اس نے حضرت حمزہ کے ساتھ کیا کیا تھا وہ اس سے یاد تھا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، اسے بھی معاف کر دیا تھا اور ہندا نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اب ہم ان کے بارے میں کچھ غلط نہیں بول سکتے ہیں، کیونکہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ جس طرح حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد ان کے نام پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا جانے لگا، صحیح۔ تو ہندا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر کیا ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی کو اپنی معافی کا یقین نہیں آ رہا تھا، وہ خوف کے مارے مکہ سے بھاگ گیا، کچھ عرصہ چھپتا پھرا اور آخر کار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا وحشی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا تھا، پر اسے پھر بھی ڈر لگ رہا تھا، تو وہ اس خوف کے مارے مکہ سے ہی بھاگ گیا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ واپس آیا اور اسلام اس نے قبول کر لیا تھا۔ فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تشریف فرما ہے۔ کوہ صفا جو ہے پہاڑ ہے، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ تقریباً سارے اہل مکہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اہل مکہ مطلب مکہ میں جتنے بھی کافر لوگ تھے وہ سب مسلمان ہو چکے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان ہونے والوں سے باریک باریک بیعت لے رہے ہیں۔ بیعت مطلب وعدہ، بیعت وعدہ۔ بیعت کیا ہوتا ہے؟ جب ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں ہم اس بات کو جو اس کا ترجمہ ہے کہ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں سے لے رہے تھے، کلمہ پڑھا کے مسلمان ہوا جاتا ہے، تو یہ بات کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ آج اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق اور عفو درگزر کی بدولت مکہ ہی نہیں فتح کیا بلکہ اہل مکہ کے دل بھی فتح کر لیے ہیں۔ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ فاتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار تک نہیں اٹھایا تھا اور انہوں نے مکہ بھی فتح کر لیا تھا، انہوں نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ اوکے، میں میننگ دوبارہ بھی بتا دیتی ہوں۔ اور اچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی، کسی کا قتل نہیں کیا، اور انہوں نے مکہ بھی فتح کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دل بھی فتح کر لیے تھے۔ کفار تو زبردستی کا کاہل تھا نا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے زبردستی کے کاہل نہیں تھے، تو انہوں نے فاتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف بھی کر دیا تھا، ایسے ایسے لوگوں کو معاف کر دیا تھا جو اگر عام انسان سوچے تو ہم لوگ تو کچھ ہیں ہی نہیں ان کے سامنے، صحیح۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی ہستی تھی، تو انہوں نے سب کو معاف کر دیا تھا بغیر ہتھیار اٹھائے اور مکہ کو فتح کر لیا تھا۔ میننگ میں دوبارہ بتا دیتی ہوں، یہ آپ لکھ لیں، کل کے بھی میننگ لکھے ہوئے ہیں، آج کے بھی ہیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں، اگر کسی نے کل کی کلاس مس کر دی ہو تو وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ کھل اٹھتے خوش ہو گئے مجمع جلوس، ڈھکی چھپی پوشیدہ دربار رسالت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بیعت وعدہ۔ نوٹ کر لیں کلاس اپنے پاس۔
دربار رسالت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بیعت وعدہ. اچھا کلاس، اب میں آپ لوگوں کو ہوم ورک بتا دیتی ہوں. ہوم ورک جو ہمارا ہوگا آج کا وہ میں آپ سب کو سینڈ کر دوں گی. مجھے 4 o'clock تک سب کا ہوم ورک مل جانا چاہیے. صحیح ہے؟ ہوم ورک آپ لوگوں کا یہ ہے، آپ لوگوں کو میں سینڈ بھی کر دوں گی. اور کل ہم لوگوں نے جملے کیے تھے، آج ہم یہ کریں گے، جملوں کو ترتیب دے کر لکھیں گے. یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا. اور بلو انک پین سے آپ لوگوں نے لکھنا ہے. ریموور اور وائٹنر بک پہ بالکل یوز نہیں کرنا. اور ڈیٹ اینڈ ڈے اور گھر کا کام لکھنا ہے. صحیح ہے؟ اور کوئی کنفیوژن ہے آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، ادروائز ہم لوگ ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں آج. یس ریحان، یس ریحان، انمیوٹ یور مائک. ریحان نوید، انمیوٹ یور مائک. ہیلو میم، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کہہ رہا ہوں آپ کی آواز بہت کٹ آ رہی ہے، اس لیے آپ ذرا پھر دوبارہ سے کہیں. اچھا میں بتا دیتی ہوں. یس حمزہ. میم آپ ہوم ورک دوبارہ سے ایکسپلین کر سکتی ہیں. میں بتا دیتی ہوں دوبارہ سے. اچھا کلاس میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو ہوم ورک دوں گی. اور ہوم ورک میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ورک بک پہ ہی کرنا ہے. میں آپ کو ہوم ورک دوں گی. مجھے آپ لوگوں کو ٹائمنگ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، ڈیلی کا سیم ٹائم ہے آپ لوگوں کا 4 o'clock تک. یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا، پیج نمبر 9 پہ ہے. ورک بک میں آپ نے یہ ہوم ورک کرنا ہوگا. صحیح ہے؟ میں پکچر سینڈ کر دوں گی آپ لوگوں کو. پھر آپ لوگوں نے 4 o'clock تک مجھے اپنا ہوم ورک سینڈ کر دینا ہے. اور دوسری بات، ریموور یوز نہیں کرنا، وائٹنر یوز نہیں کرنا. ریموور اگر یوز کرنے کی ضرورت بھی پڑے تو بہت کام، کیونکہ بک ہے، برا لگتا ہے. صحیح ہے؟ اور وائٹنر تو بالکل یوز نہیں کرنا. صحیح ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اوپر ڈیٹ اینڈ ڈے اینڈ جماعت کا گھر کا کام ضرور لکھنا ہے. جماعت کا کام نہیں، کیونکہ ہم کلاسیں نہیں کر رہے. اب جس کو ہوم ورک سمجھ نہ آئی ہو دوبارہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ہوم ورک سمجھ نہ آئی ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میں گروپ میں صرف ہوم ورک کی پکچر سینڈ کروں گی. میں نے یہاں پہ ایکسپلین کر دیا. اس میں ایکسپلین کرنے کا ویسے کچھ ہے تو نہیں، تو پھر بھی چلے میں جس کو کہوں انمیوٹ کرنے کو مائک وہ کرے. حمزہ، انمیوٹ یور مائک. یس میم. جی آج ہم نے جہاں سے ریڈنگ اسٹارٹ کی تھی، میں نے ایکسپلینیشن اسٹارٹ کی ہے، وہاں سے آپ ریڈنگ اسٹارٹ کرو. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندا دربار رسالت میں شرمندہ کری ہے. اسے جنگ
رسالت میں شرمندہ کری ہے۔ اسے جنگ احد کا وہ منظر یاد آ رہا ہے جب اس نے حکم فروشی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ ہندا نے ان کا جگر نکال کر چبایا۔ ہندا ہی کے کہنے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش کی بے حرمتی تھی۔ آج اوکے حمزہ ابو بکر کو بھی آپ اوکے گڈ حمزہ ابو بکر کو کہیں اب وہ ریڈنگ اسٹارٹ کریں۔ آج وہ سوچ رہی ہے کہ کس منہ سے اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائے۔ بالآخر وہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اوکے ابو بکر گڈ، پر آپ ٹرائی کرو کہ آپ کی ریڈنگ اور امپروو ہو، کیونکہ پہلے تو آپ کی امپروو ہو گئی تھی پر اس بار کچھ اتنی خاص آپ کی ریڈنگ نہیں رہی ہے، پر امپروو کرو آپ ریڈنگ۔ صحیح ہے؟ یس علی عباس میں میری ریڈنگ کر لوں؟ جی کریں۔ جہاں سے ابو بکر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی کو اپنے معافی کا یقین نہیں آ رہا ہے۔ وہ خوف کے مارے مکہ سے بھاگ گیا، کچھ عرصے چھپتا پھرا اور آخر کار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تشریف فرما ہے۔ تقریباً سارے اہل مکہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان ہونے والوں سے باری باری بیعت لے رہے ہیں۔ آج اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق اور عفو درگزر کی بدولت مکہ ہی نہیں فتح کیا بلکہ اہل مکہ کے دل بھی فتح کر لیے ہیں۔ گڈ علی آواز گڈ۔ عفو درگزر مطلب معاف کر دیتے تھے۔ اوکے کلاس آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ ہوم ورک میں آپ کو سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ 4 o'clock تک مجھے آپ کا ہوم ورک آپ لوگوں نے مجھے سینڈ کر دینا ہے 4 o'clock تک۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اوکے کلاس 5 لسن، آپ 14 اگست آ رہی ہے، آپ لوگ کیک کٹ کرتے ہو یا کپڑے پہنتے ہو یا جس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہو، فلیگس لگاتے ہو، تو آپ ویڈیو بنا کے پکچر لے کر آپ نے سینڈ کرنی ہے اسکول کو۔ صحیح ہے؟ اوکے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔